ویلکم بیک ناظرین. جی ارشاد صاحب. اچھا, جہاں تک فوج کا تعلق ہے, ایک ایسا جرنیل فوج کا قائد ہے جس کی جمہوریت سے کمٹمنٹ کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو 3 سال مزید دیے گئے ہیں. تو اس لیے اگر تبدیلی کی بات اس وقت ہوتی ہے تو کوئی فریق یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی سازش کا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے حکومت نے اور اپوزیشن نے مل کر حالات اتنے خراب کر دیے ہیں کہ ایک بات زبان زدہ عام ہو گئی ہے کہ نہ صرف حکومت میں شریک لوگ جو ہیں, الطاف حسین جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے, وہ بھی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی پنجاب میں اپنی حکومت ہے, وہ بھی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, اور جو حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, میڈیا بھی تبدیلی کی بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ضرور ہو گئے ہیں, ان کی گریوٹی کی سطح وہ نہ ہو جو اپوزیشن یا تجزیہ نگار, لیکن کچھ نہ کچھ ایسی ہے کہ الطاف حسین کو بھی وہ بات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی. ایک تو یہ کہ اپنے خلاف ہی کوئی تبدیلی لا رہے ہیں. میں اس طرف آتا ہوں. جی جی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت یا چودھریوں کی حکومت ختم ہوئی, کاف لیگ کی حکومت ختم ہوئی, تو سیاستدان نے بہت ساری توقعات دلائی تھی عوام کو, اور عوام بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ جب حقیقی جمہوریت آئے گی اور یہ سیاستدان آئے گئے جنہوں نے 8-8.5 سال جو ہے مار کھائی ہے, جلاوطنی, نظر بندی, قسم قسم کے جو مظالم ہیں برداشت کیے ہیں, تو ان کا رویہ بہتر ہوگا. یہ گڈ گورننس جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں گے, یہ قانون کی حکمرانی کا اہتمام کریں گے, یہ آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا احترام کریں گے. یہ ساری توقعات تھیں, لیکن یہ پوری نہیں کر سکے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ پوری نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری جو پرانی سیاسی قیادت ہے ابھی اپنے آپ کو اس ماحول سے ایڈجسٹ نہیں کر سکی جو میڈیا کی آزادی کی وجہ سے, پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے اور جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ براہ راست داخل ہو چکے ہیں ہمارے اندرونی معاملات میں, اور جو انوائرمنٹ ایک انٹرنیشنل ہے جمہوریت کے حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے, یہ اپنے آپ کو اس سے ایڈجسٹ نہیں کر سکے. یہ ابھی تک 80s اور 90s کے ایرا میں زندہ ہیں اور اسی طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, اسی انداز میں سیاست کر رہے ہیں, اسی انداز میں یہ حکمرانی جو ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا صاحب, میں یہاں تھوڑی قطع کلامی کی معافی چاہوں گا. ابھی آپ نے بات کی کہ اس امنگوں پہ پورا نہیں اترے جو عوام کی تھی, لیکن ایک بڑا جو ایلیمنٹ ہے جو گڈ گورننس میں سمجھتا ہوں سب کی راہ میں, جو گڈ گورننس کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ ہے کرپشن. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قومی خزانے کے ساتھ جس طرح ہو رہا ہے, وہ سب سٹوریز بھی میڈیا میں آ رہی ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جرنلسٹ بھی ہیں اور سارا حالات کو دیکھ بھی رہے ہیں, کیا اس میں صرف پیپلز پارٹی گورنمنٹ ملوث ہے کہ اس میں پھر مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں بھی کرپشن کے ایلیمنٹ میں ملوث ہیں؟ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ سیاسی قیادت ہے, خواہ وہ اپوزیشن میں ہو خواہ حکومت میں ہو, یعنی اپوزیشن پنجاب میں حکومت میں ہے, سینٹر میں اپوزیشن میں, یہ اپنے آپ کو ان حالات سے ایڈجسٹ نہیں کر سکے. ایک ہے کرپشن کا پہلو, دوسرا ہے فضول خرچی کا, نمود و نمائش کا. انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں وسائل کی کمی ہے. وسائل وہ نہیں رہے جو 80s میں 90s میں تھے اور جن کو ہم ضائع بھی کرتے تھے اور لوٹ کھسوٹ بھی کرتے تھے. یہ ابھی اسی انداز میں, مثلا سٹیل مل جو ہے وہ تو خسارے میں نہیں تھی, وہ کیوں خسارے میں چلی گئی؟ باقی ہم مان لیتے ہیں کہ پی آئی اے پہلے خسارے میں تھا, وابڈا خسارے میں تھا. سٹیل مل جو 22 ارب کے فائدے میں چل رہی تھی وہ 30 ارب 32 ارب کے خسارے میں کیوں چلی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہے, نااہلی کا ایلیمنٹ بھی ہے, دونوں شامل کر لیں. یہ دونوں جگہوں پر ہے, پنجاب میں بھی ہے. پنجاب میں بھی یہی کچھ ہے. پنجاب کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کیوں بڑھا ہے, اوور ڈرافٹنگ کیوں بڑھی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک غالباً 125 ارب کے ترقیاتی بجٹ تھا پرویز الہی کا آخری سال, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ 85 ارب اوور ڈرافٹنگ پہ چل رہے ہیں. آپ کے سارے منصوبے جو ہیں وہ رکے پڑے ہیں. کچھ نہ کچھ ہوا ہے نا, یہ کرپشن ہوئی ہے یا نااہلی ہوئی ہے, میں یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ کیا ہوا ہے, لیکن کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ آپ کو امریکہ سے جو امداد مل رہی تھی وہ رک گئی ہو. آپ نے جو 20 ارب ڈالر کے قرضے 2 سال میں لیے جا چکے ہیں, وہ پیسہ کہاں چلا گیا ہے؟
اگر یہ سارا کچھ سابقہ دور حکومت میں نہیں تھا، کرپشن بھی اس وقت ہو رہی تھی، نااہلی بھی اس میں شامل ہوگی، سب کچھ نہیں تھا، لیکن کم از کم خسارے کی سطح یہ نہیں تھی، تو کچھ نہ کچھ تو نیا ہوا ہے نا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تبدیلی کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ بے روزگاری بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے لیے بجلی کے بل دینا مشکل ہو رہا ہے، پانی کے بل ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم مشکل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد تبدیلی کی بات تو ہوگی۔ ابھی یہ تازہ ترین جو واقعہ ہوا سیلاب کا، اب 350 ارب کا کہا جا رہا ہے تخمینہ کہ جی ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو بحال کرنے کے لیے۔ آپ کا 650 ارب کا پہلے ہی بجٹ خسارہ ہے، 350 ارب آپ نے لوگوں کو بحال کرنا ہے، اور اتنا ہی آپ سمجھ لیجئے کہ جو سرکاری انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کو بحال کرنا ہے۔ اب 2600 ارب کا ٹوٹل آپ کا بجٹ ہے، 1200 ارب کا خسارہ آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ اور امریکہ بعد نے سفید جھنڈی دکھا دی ہے کہ جی آپ اپنا ہی انتظام کریں، ہم سے توقع نہ رکھیں یا عالمی برادری سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ تو ایسی صورت میں سوائے لوگ تبدیلی کے سوچنے کے کیا سوچیں گے؟ یہ وجوہات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تبدیلی کی جو بات چل رہی ہے، آئینی تبدیلی یا غیر آئینی تبدیلی۔ آئینی تبدیلی کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور چودھری صاحب نے ٹھیک کہا، میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے، سوائے اس کے کہ حکومت کے سارے جو حلیف ہیں وہ ادھر سے نکل کے ادھر آ جائیں، اور پھر اس موجودہ حکومت سے زیادہ کمزور حکومت وجود میں آئے، کیونکہ اس وقت جو رائٹ شاہ صاحب میں اس طرف بھی آتا ہوں۔